السلام علیکم دوستوں، آج ہم شروع کرنے لگے ہیں جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم.اے کے ناول اسٹاکس کو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 1 کی طرف۔ عمران نے کار وزارت خارجہ سیکریٹریٹ کے وسیع و رئیس پارکنگ میں روکی، پھر نیچے اتر کر وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس طرف بڑھ گیا جہاں لفٹیں لگی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک لفٹ تو اعلیٰ سرکاری افسران اور غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے مخصوص تھی، جبکہ دوسری لفٹ سرکاری ملازمین کے لیے اور تیسری لفٹ عوام کے لیے لگائی گئی تھی۔ عمارت 3 منزلہ تھی، اس لیے اوپر جانے کے لیے ان لفٹوں کے علاوہ سیڑھیاں بھی موجود تھیں۔ چونکہ عوام کے لیے مخصوص لفٹ اکثر خراب رہتی تھی، اس لیے عام لوگ لفٹ کی طرف رخ کرنے کی بجائے سیڑھیوں کے ذریعے ہی اوپر جاتے تھے۔ وی آئی پی لفٹ علیحدہ سائٹ پر تھی، جس کے باہر ایک خوبصورت پورچ بنا ہوا تھا، جس کے گرد باقاعدہ مسلح گارڈ پہرا دیتے تھے تاکہ عام لوگ ادھر نہ آ سکیں۔ یہ انتظامات غیر ملکی سفارتکاروں کی سیکیورٹی کے پیش نظر کیے گئے تھے، اس لیے اس کو ممنوعہ علاقہ قرار دیا گیا تھا۔ عمران عام طور پر جب بھی سر سلطان سے ملنے کے لیے آتا تو سیڑھیاں ہی استعمال کرتا تھا۔ اس نے کبھی لفٹ کی طرف توجہ نہ دی تھی، لیکن آج کار پارکنگ میں روکنے کے بعد اس کا رخ وی آئی پی لفٹ کی طرف تھا۔ اس کے جسم پر عام سا سوٹ تھا اور وہ چل بھی اس انداز میں رہا تھا جیسے یہ سوٹ اسے کسی نے زبردستی پہنا دیا اور وہ اسے پہن کر چلتے ہوئے خاصی گھبراہٹ اور بے چینی محسوس کر رہا ہو۔ ابھی وہ اس لفٹ سے کچھ فاصلے پر تھا کہ ایک مسلح گارڈ نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا اور گارڈ کے روکنے کا انداز خاصا جارحانہ تھا۔ یہ ممنوعہ علاقہ ہے، ادھر آپ نہیں جا سکتے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ سیڑھیاں کہاں جاتی ہیں؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ اوپر دفتر میں، گارڈ نے جواب دیا۔ اس ممنوعہ علاقے میں بھی جاتی ہیں؟ عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ ادھر وی آئی پی لفٹ ہے، اسے صرف اعلیٰ سرکاری افسران اور غیر ملکی سفارتکاری استعمال کرتے ہیں۔ گارڈ کو شاید اس کی معصومیت اور بھولپن پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اس نے باقاعدہ وضاحت کر دی تھی۔ وی آئی پی لفٹ مطلب ہے لفٹ وی آئی پی ہے، لیکن مجھے تو اسکول میں وی آئی پی کا معنی انتہائی اہم شخصیت بتایا گیا تھا۔ تو کیا یہ لفٹ شخصیت ہے؟ عمران کے لہجے میں بھولپن اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ میں نے ذرا منہ لگا لیا تو سر پر تم تو چڑھنے لگ گئے۔ چلے جاؤ ادھر ورنہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں گا، گارڈ نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا۔ شاید اس نے عمران کی بات سن کر خیال کیا کہ عمران اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ارے اتنا غصہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو علمی بات ہے، اور علمی باتوں میں غصہ نہیں دکھایا جاتا بلکہ نہ جاننے والے کو سمجھایا جاتا ہے، عمران نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے کمال، کیوں ان صاحب سے جھگڑ رہے ہو؟ اچانک ایک سیکیورٹی افیسر نے آگے بڑھ کر مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ وہ شاید قریب ہی موجود تھا اور اس نے سیکیورٹی گارڈ کی غصیلی آواز سن لی تھی۔ جناب، میں اسے آرام سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ممنوعہ علاقہ ہے، وہ ادھر سیڑھیوں کی طرف جائے، لیکن اس نے الٹا میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نے، جس کا نام شاید کمال تھا، اپنے افیسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ شاید ان کمال صاحب سے بھی زیادہ باکمال ہیں، میرا مطلب ہے ان کے افسر ہیں۔ عمران نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ کون صاحب ہیں اور ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ جبکہ سیکیورٹی گارڈ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ممنوعہ علاقہ ہے، ادھر صرف وی آئی پی صاحبان کو آنے کی اجازت ہے، افسر نے بھی قدرے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن یہ کمال صاحب تو بتا رہے تھے کہ ادھر وی آئی پی لفٹ ہے، اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے تو اسکول میں یہی پڑھایا گیا ہے کہ وی آئی پی کا مطلب انتہائی اہم شخصیت ہوتی ہے، جس پر یہ صاحب غصہ دکھانے لگے تھے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ لفٹ وی آئی پی نہیں ہے بلکہ وی آئی پی صاحبان ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ بتائیں گے کہ وی آئی پی کن صاحبان کو کہا جاتا ہے؟ عمران نے اس طرح معصوم سے لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس شاید کوئی کام نہیں ہے، اس لیے آپ خواہ ہمارا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے یہاں مطلب بتانے کا اسکول کھول رکھا ہے، چلے واپس جائیں۔ سیکیورٹی افیسر نے بھی جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر بڑے صاحب آ رہے ہیں۔ اچانک ایک اور سیکیورٹی گارڈ نے بھاگ کر قریب آتے ہوئے کہا۔ تو سیکیورٹی افیسر پہلے سے موجود گارڈ عمران کو بھول بھال کر پورچ کی طرف بڑھ گئے۔ اسی لمحے دور سے سفید رنگ کی کار آتی ہوئی دکھائی دی اور عمران کار کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ سر سلطان کی کار ہے۔ سر سلطان نے اسے فون کر کے فوری طور پر اپنے آفس میں بلایا تھا۔ چونکہ انہوں نے فوری طور پر آنے پر اصرار کیا تھا، اس لیے عمران بھی اس وقت کار لے کر آفس پہنچ گیا تھا، لیکن سر سلطان خود اب آ رہے تھے۔ کار تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی اس پورچ کی طرف بڑھنے لگی، لیکن دوسرے لمحے کار کے ٹائر چیخ اٹھے اور کار ایک دھچکے سے رک گئی۔ سیکیورٹی گارڈ اور سیکیورٹی افیسر یکلخت چوکنا ہو گئے۔ البتہ عمران اسی طرح بڑے اطمینان سے کھڑا ہوا تھا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واقعی کوئی تماشائی ہو۔ کار کا دروازہ کھلا اور سر سلطان باہر آ گئے۔ ان کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھی، وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھنے لگے۔
تو سیکیورٹی افیسر اور سیکیورٹی گارڈ بھی لپک کر ان کے پیچھے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ شاید بڑے صاحبان ہیں۔ عمران نے سر سلطان کے قریب آتے ہی بڑے مدبانہ لیکن معصومانہ انداز میں کہا، وعلیکم السلام، لیکن تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سر سلطان نے انتہائی حیرت اور تشویش بھرے لہجے میں کہا، آپ کے سیکیورٹی گارڈ کمال کا کہنا ہے کہ ادھر وی آئی پی لفٹ ہے، اور کمال کے افیسر با کمال صاحب کا فرمان ہے کہ ادھر وی آئی پی صاحبان آتے ہیں، لیکن وی آئی پی کا مطلب نہ کمال صاحب بتا رہے اور نہ با کمال صاحب۔ عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں کہا، اوہ تم کس چکر میں پھنس گیا ہو میرے ساتھ؟ انتہائی اہم اور فوری نوعیت کا مسئلہ ہے۔ سر سلطان نے عمران کا بازو پکڑا اور اس طرح گھسیٹ کر لفٹ کی طرف لے جانے لگے جیسے عمران نے ذرا بھی مزاحمت کی تو اسے کاندھے پر اٹھا کر لے جانے سے بھی دریغ نہ کریں گے۔ ارے لیکن وہ وی آئی پی، وہ تو، عمران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، آؤ پلیز عمران، صورتحال بے حد نازک ہے۔ سر سلطان نے کہا تو عمران کو محسوس ہوا کہ سر سلطان واقعی بے حد پریشان ہے۔ اوکے چلیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ شاید پارس ہیں کہ مجھ جیسا پتھر بھی آپ کے ساتھ ہو تو وہ وی آئی پی بن جاتا ہے، کیونکہ کمال اور با کمال صاحب۔ عمران نے سر سلطان کے پیچھے حیرت سے منہ کھولے آتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ اور سیکیورٹی افیسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر ہمیں سیکیورٹی افیسر انتہائی بخلائے ہوئے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن سر سلطان عمران کو بازو سے پکڑے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے آگے لے گئے۔ آخر ہو کیا گیا ہے جو آپ اس قدر جارحانہ موڈ میں ہیں؟ عمران نے لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ابھی چل کر بتاتا ہوں۔ میٹنگ ہال میں ایک افریقی ملک کے سفیر اور ان کے ملک کے اہم افسر موجود ہیں، ان سے بات ہوگی، لیکن پلیز عمران تم نے وہاں کوئی حماقت نہیں کرنی، یہ میری عزت کا سوال ہے۔ سر سلطان نے اسی طرح پریشان سے لہجے میں کہا، چلیے وعدہ کہ میں کوئی حماقت نہیں کروں گا۔ یہ سوچ لیجیے آپ نے بھی حماقت کرنے کا لفظ کہا ہے اور میں نے بھی وعدہ حماقت نہ کرنے کا کیا ہے۔ اب جو چیز خود بخود ہو جائے تو اس پر ظاہر ہے نہ آپ کا کنٹرول ہو سکتا ہے نہ میرا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن اسی لمحے لفٹ رکی اور اس کا دروازہ کھول گیا۔ سر سلطان تیزی سے باہر نکلے اور پھر اس طرح تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگے جیسے اگر انہیں چند لمحوں کی بھی دیر ہو گئی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ عمران ان کی کیفیت دیکھ کر خود بخود سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ وہ سر سلطان کی طبیعت اور فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اسے احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ انتہائی نازک اور گمبھیر ہے، جس وجہ سے سر سلطان اس قدر پریشان ہو رہے ہیں۔ آفس میں داخل ہو کر سر سلطان عمران کو ساتھ لیے سیدھے ایک سائٹ پر بنے ہوئے میٹنگ ہال کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ نے تو مجھے فوری طور پر بلایا تھا، لیکن آپ خود، عمران نے ان کی پریشانی کا گراف قدرے کم کرنے اور ان کے ذہن کو بدلنے کے لیے بات کرتے ہوئے کہا، مجھے فوری طور پر صدر مملکت کے پاس جانا پڑے گا۔ سر سلطان نے مختصر سا جواب دیا اور میٹنگ ہال کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ عمران بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ہال میں 3 افریقی موجود تھے۔ سر سلطان کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سب احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تشریف رکھیے، پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں، ان کا نام علی عمران ہے اور یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کے نمائندہ خصوصی ہیں، اور علی عمران یہ افریقی ملک ساتال کے محترم سفیر اور یہ ان کے ملک کے 2 اہم افسران ہیں۔ سر سلطان نے کہا اور عمران اور ان صاحب نے چند رسمی جملے بولے۔ سر سلطان نے عمران کو اپنے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی کرسی پر بیٹھے اور انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے عمران کے سامنے رکھ دیا۔ آپ پہلے اسے پڑھ لیں تاکہ آپ کو اس مسئلے کا پس منظر کسی حد تک معلوم ہو جائے۔ سر سلطان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پہلے تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف نہیں ہوں، صرف ایک نمائندہ ہوں، اور ظاہر ہے نمائندے کی حیثیت اتنی نہیں ہو سکتی کہ آپ مجھے یا آپ کہنا شروع کر دیں، اس لیے اب اگر آپ نے میرے لیے آپ کا لفظ استعمال کیا تو پھر مجھے بھی احتجاجاً واک آؤٹ کرنا پڑے گی۔ عمران نے کاغذ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جیسے تم کہو، بہرحال یہ کاغذ پڑھو۔ سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو عمران نے کاغذ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کاغذ افریقی ملک ماکینا کے صدر کی طرف سے پاک ایشیا کے صدر کے نام لکھا گیا تھا اور ایک سرکاری خط تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ انتہائی افسوس کے ساتھ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عالم کو پراسرار طور پر اغوا کر لیا گیا ہے۔ ان کی حکومت ڈاکٹر عالم کی بازیابی کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس معاملے میں کوئی پرامید بات سامنے نہیں آئی، اور اگر حکومت پاک ایشیا ڈاکٹر عالم کی بازیابی کے لیے اپنی کوئی ٹیم بھیجنا چاہیے تو حکومت ان کی ہر ممکن امداد کرنے کے لیے تیار ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی داری تھا کہ سفیٹک کے تمام کاغذات بھی ڈاکٹر عالم کی ہی تحویل میں تھے۔ عمران نے کاغذ پڑھا پھر میز پر رکھ دیا۔ یہ ڈاکٹر عالم کون ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تمہیں پس منظر بتاتا ہوں، جنوبی افریقی ممالک معدنیات سے مالا مال ہے، اس لیے کرائمیا اور یورپ کے ممالک نے ان ملکوں پر جبرانہ قبضہ کر رکھا ہے، لیکن وہاں کے عوام کی بیداری اور بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں یہ ممالک آزاد ہو گئے اور انہوں نے اپنے ملک سے ملنے والی معدنیات کو خود استعمال کرنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ اس سلسلے میں مختلف ممالک کے ماہرین کو انہوں نے دعوت دی، چنانچہ پاک ایشیا کے ماہرین ارضیات بھی ان ممالک میں کام کرتے رہے۔ ملک ساتال میں ایک پاک ایشیائی ماہر ارضیات ڈاکٹر عالم کام کر رہے تھے، انہوں نے وہاں ایک ایسی دھات کے وسیع ذخیرے کا کھوج لگایا
جسے اگر زمین سے نکال کر صاف کیا جائے تو دنیا کی انتہائی قیمتی ترین دھاتوں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ اس ذخیرے کی دریافت کے بعد ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کے ماہرین اس دھات کو نکالیں گے اور صاف کریں گے، اور جو دھات نکلے گی اس کی نصف حکومت ساتال کی ملکیت ہوگی اور نصف حکومت پاکستان کی ملکیت میں آ جائے گی۔ چنانچہ یہ انتہائی قیمتی دھات ہے، اس لیے اس کی دریافت کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تاکہ سپر پاورز یا دوسرے ممالک اس میں مداخلت نہ کر سکیں۔ لیکن اب اچانک یہ خط صدر مملکت کو موصول ہوا، جس میں یہ درج ہے کہ ڈاکٹر عالم کو پراسرار طور پر اغوا کر لیا گیا اور اس دھات کے ذخیرے کے سلسلے میں تمام کاغذات بھی ان کی تحویل میں ہیں۔ صدر صاحب نے خط موصول ہونے پر حکومت ساتال کے صدر سے فون پر گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر عالم ان کے شاہی محل میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے اور تمام کاغذات بھی ان کے پاس ہی تھے۔ 2 روز قبل اچانک وہ اپنے کمرے سے غائب پائے گئے اور ابھی تک ان کے بارے میں باوجود سر توڑ کوششوں کے کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا، اور چونکہ پاکستان حکومت نے معاہدے کے تحت مزید ماہرین اور دھات کو صاف کرنے کی مشینری وہاں بھجوانی تھی، اس لیے ساتال کے صدر نے یہ خط لکھ دیا تاکہ جب تک ڈاکٹر عالم کا سراغ نہ مل جائے اس وقت تک ان ماہرین اور مشینری کو روکا جا سکے۔ چونکہ یہ معاہدہ پاکستان کے بھی انتہائی مفاد میں تھا، اس لیے ڈاکٹر عالم کا اغوا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے۔ صدر صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان سیکرٹ سروس اس سلسلے میں کام کرے تاکہ ڈاکٹر عالم اور ان کی تحویل میں کاغذات کو فوری طور پر برآمد کرایا جا سکے، اس لیے میں تمہیں کال کیا تھا۔ ساتال کی حکومت نے اپنے 2 اہم سرکاری افسران بھی فوری طور پر یہاں بھیجے ہیں تاکہ وہ پاکستان سیکرٹ سروس کو اس سلسلے میں ضروری معلومات مہیا کر سکے۔ یہ دونوں صاحبان موجود ہیں اور ساتال کے محترم سفیر بھی تشریف رکھتے ہیں۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر یک لخت انتہائی سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ سر سلطان کیوں اس قدر پریشان تھے۔ آپ جو ضروری معلومات مہیا کرنا چاہتے ہیں وہ فرما دیں تاکہ میں پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف تک ان معلومات کو پہنچا سکوں۔ عمران نے ان دونوں افریقی صاحبان سے مخاطب ہو کر کہا، میرا نام موٹالے ہے اور میں ملک ساتال کی انٹیلیجنس کا سیکنڈ چیف ہوں۔ یہ میرے ساتھی ہیں جناب راگوٹا، ان کا تعلق پریزیڈنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی سے ہے۔ ہمارے محکموں نے اس سلسلے میں اب تک جو کوششیں کی ہیں ان سے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ ڈاکٹر عالم کو ایک خفیہ یہودی تنظیم اسٹاکس نے اغوا کیا ہے۔ اسٹاکس بین الاقوامی تنظیم ہے اور طویل عرصے سے ساتال میں اقلیمی مفادات کے تحت کام کر رہی ہے۔ اس کی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں صرف سنا گیا کہ یہ ہیڈ کوارٹر ساتال کے شمال مشرق میں جنگل کے اندر ہے، لیکن آج تک حکومت ساتال کی سر توڑ کوشش کے باوجود اس ہیڈ کوارٹر کو ٹریس نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی اس کا کوئی اہم آدمی ہاتھ آ سکا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حکومت ساتال کے انتہائی اہم افراد در پردہ اسٹاکس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ موٹالے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کس طرح معلوم ہوا کہ یہ اغوا اسٹاکس نے کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کے ایک گارڈ پر ہمیں شک تھا، ہم نے اس پر 3rd ڈگری استعمال کی تو اس نے بتایا کہ اس اغوا میں اسٹاکس کا ہاتھ ہے، لیکن وہ ایک معمولی مورا تھا، اس سے مزید کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے اسے گولی مار دی گئی۔ اس بار مطالعے کے دوسرے ساتھی نے جواب دیا، لیکن کیا اب تک اسٹاکس نے ڈاکٹر عالم کو زندہ رکھا ہوگا؟ ان کا مقصد تو ان سے وہ کاغذات حاصل کرنے تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے یہ کاغذات حاصل بھی کر لیے تو اسے کس طرح استعمال کریں گے؟ کیونکہ معاہدہ تو بہرحال حکومت ساتال نے کرنا ہے، بغیر حکومت ساتال کی مرضی کے وہاں سے وہ دھات کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ عمران نے کہا، ساتال میں بے شمار معدنیات کے ذخائر ہیں، مختلف ممالک کی پارٹیاں معاہدوں کے تحت وہاں ہر جگہ کام کر رہی ہیں۔ چونکہ ڈاکٹر عالم نے اس دھات کے ذخیرے کا محل وقوع کسی کو نہ بتایا تھا، اس لیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ملک خاموشی سے وہ دھات نکال کر اسے ساتال سے شفٹ کر دے اور ہمیں علم بھی نہ ہو سکے۔ اگر ہمیں اس ذخیرے کے محل وقوع کا علم ہوتا تو پھر اس جگہ کی نگرانی کی جا سکتی تھی، موٹالے نے کہا۔ لیکن ظاہر ہے جہاں جہاں سے معدنیات نکالی جا رہی ہوں گی وہ ساری جگہ حکومت ساتال کے علم میں ہوں گی، اس لیے اگر کسی نئی جگہ سے دھات نکالی جائے گی تو حکومت کو اس کا علم ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، ساتال کا زیادہ تر رقبہ پہاڑی اور ان پہاڑوں پر انتہائی گھنے جنگلات ہیں، اس لیے مکمل طور پر کسی بھی جگہ کی نگرانی نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی معاہدے کے تحت کارروائی ہوتی ہے، اس لیے حکومت ساتال صرف واجبی سی نگرانی کرتی ہے۔ موٹالے نے جواب دیا، جناب میں آپ کو اصل صورتحال بتا دوں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ دھات حکومت ساتال کے لیے انتہائی قیمتی اور حکومت ساتال بہرحال اس میں اپنا حصہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ کل اگر کوئی پارٹی اس دھات کے بارے میں حکومت سے معاہدہ کرنا چاہے گی تو ہماری حکومت پاکستان سے معاہدہ کینسل کرنے اور اس پارٹی سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر حکومت مجبور ہوگی۔ اس بار سفیر نے کہا، ٹھیک ہے، آپ صاحبان کو یہاں تشریف لانے کی تکلیف اٹھانی پڑی، میں یہ ساری ضروری تفصیلات پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف تک پہنچا دوں گا، اس کے بعد وہ جو مناسب سمجھیں گے کریں گے، اور اگر انہوں نے کوئی ٹیم وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو آپ کو سرکاری طور پر اطلاع دے دی جائے گی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عالم کو بازیاب نہ کیا جائے؟
سفیر کے ساتھ ساتھ مطالعہ اور اس کے ساتھ ہی نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر عالم سے زیادہ اہمیت ان کاغذات کی ہے۔ اسٹاکس جس تنظیم نے بھی انہیں اغوا کیا ہے، انہوں نے لامحالہ وہ کاغذات ان سے حاصل کر کے ان کو ہلاک کر دیا ہوگا، اس لیے اب مسئلہ ان کاغذات کی برآمدگی کا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جب تک کاغذات برآمد ہوں تب تک حکومت ساتال کسی دوسری پارٹی سے معاہدہ کر لے، ایسی صورت میں پاک ایشیا کی تمام کارروائی تو بیکار چلی جائے گی۔ عمران نے جواب دیا ہماری خواہش تو یہی ہے کہ یہ معاہدہ بھی قائم رہے اور اس پر عمل بھی ہو، باقی آپ کے چیف جو فیصلہ چاہے کرے، بہرحال ہم اپنی طرف سے ان کاغذات کی برآمدگی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔ اب ہمیں اجازت، سفیر صاحب نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی مطالعے اور ان کا ساتھی بھی کھڑا ہو گیا اور عمران اور سر سلطان کو بھی اٹھنا پڑا۔ آئیے میں آپ کو ایک کار تک چھوڑ آؤں، سر سلطان نے کہا۔ سر سلطان اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی واپسی تک یہاں رہوں تاکہ اس سلسلے میں مزید بات چیت کی جا سکے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، سر سلطان نے کہا۔ پھر عمران نے سفیر اور دونوں افریقیوں سے مصافحہ کیا اور تینوں سر سلطان کے ساتھ میٹنگ روم سے باہر نکل گئے۔ عمران نے ان کے جانے کے بعد سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا، فون سیٹ کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کرتے ہوئے فون کو ڈائریکٹ کیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتی ہے۔ X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں طاہر، سر سلطان کے آفس سے۔ ابھی یہاں سے افریقی ملک ساتال کے سفیر اور ان کے دو اہم افسر، جن میں ایک وہاں کی انٹیلیجنس کے سیکنڈ چیف ہیں جن کا نام مطالعہ ہے اور دوسرے پریزیڈنٹ ہاؤس میں سیکیورٹی کے آفیسر ہیں، واپس سفارت خانے گئے ہیں۔ تم فوری طور پر صدیقی کو کال کر کے اس کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ سفارت خانے میں ان دونوں افسروں کی نقل و حرکت کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ان کے فون ٹیپ کرنے کا بندوبست کریں۔ مجھے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ ملنی چاہیے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن عمران صاحب، سفارت خانے کے فون کیسے ٹیپ ہوں گے؟ بلیک زیرو نے اس بارے میں اپنے اصل لہجے میں کہا۔ صدیقی کو اس کی خاص ٹریننگ حاصل ہے، اس کے پاس ایسے جدید آلات بھی موجود ہیں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تم اسے میرا حوالہ دے کر کہہ دینا کہ یہ گفتگو مونو کال چیکر کے ذریعے ٹیپ کر سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں جلدی دانش منزل آ رہا ہوں، پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ تم صدیقی کی ڈیوٹی فوراً لگا دو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان واپس آ گئے۔ ہاں، آپ بتاؤ کہ اس سلسلے میں کیا کرو گے؟ سر سلطان نے اندر داخل ہوتے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، جو ان کی آمد پر ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عالم کی اصل رپورٹ کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ اصل رپورٹ کیا مطلب؟ سر سلطان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہماری حکومت نے معاہدہ کر لیا۔ کیا یہ معاہدہ صرف ڈاکٹر عالم کی زبانی بات سن کر کیا گیا تھا؟ ظاہر ہے انہوں نے اس سلسلے میں تفصیلی اور تحقیقی رپورٹ تیار کی ہوگی، پھر اس پر ماہرین کے بورڈ نے غور کیا ہوگا، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی گئی ہوگی، دھات کے ذخیرے کا حجم، اس کی مالیت، اس جگہ کا محل وقوع، اس کے نقشے، وہاں اسے صاف کرنے کے لیے لگائی جانے والی مشینری کی قیمت اور تفصیلی رپورٹیں۔ یہ سب کچھ مکمل ہونے کے بعد ہی سرکاری طور پر یہ معاہدہ کیا گیا ہوگا۔ یہ سب رپورٹیں کہاں ہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، تمہاری بات تو درست ہے، میرے ذہن میں تو یہ بات ہی نہیں آئی تھی۔ یہ سب کچھ تو وزارت معدنیات کے پاس ہوگا، میں سیکرٹری سے بات کرتا ہوں، سر سلطان نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، ان کے دوبارہ کریڈل دباتے ہی دوسری طرف سے ان کے سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، سیکرٹری معدنیات ڈاکٹر خالد صاحب سے بات کراؤ، سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر عالم صدر مملکت کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے صدر صاحب اس سلسلے میں ذاتی دلچسپی بھی لے رہے ہیں، سر سلطان نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ عمران چونک پڑا۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ ساری پریشانی رشتہ داری کی وجہ سے ہے؟ اس میں حب الوطنی کا کوئی دخل نہیں ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ تم صدر صاحب کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو وہ پاک ایشیا سے کس قدر محبت کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے قریبی رشتہ دار کی اس طرح اچانک گمشدگی کے اثرات بھی تو ان پر مرتب ہوں گے، آخر وہ انسان بھی ہیں، سر سلطان نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر سلطان نے کہا۔ سیکرٹری معدنیات ڈاکٹر خالد صاحب سے بات کیجیے جناب۔ دوسری طرف سے سیکرٹری کے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ چونکہ سر سلطان نے اس بار ریسیور اٹھانے سے پہلے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز عمران کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ ہیلو، ڈاکٹر خالد بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ سلطان بول رہا ہوں ڈاکٹر خالد، افریقی ملک ساتال کی حکومت کے ساتھ ایک قیمتی دھات کے سلسلے میں پاک ایشیا کا معاہدہ ہوا ہے، کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ بالکل جناب، یہ معاہدہ ہماری وزارت نے کیا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ڈاکٹر عالم صاحب نے یہ دھات دریافت کی اور ان کی رپورٹ پر یہی معاہدہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر عالم صاحب نے اس سلسلے میں فیزیبلٹی رپورٹ داخل کرائی ہوگی،
وہ رپورٹ مجھے چاہیے۔ سر سلطان نے کہا سوری سر، ایسی کوئی رپورٹ ہماری وزارت کے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر عالم صاحب صدر صاحب کے قریبی عزیز ہے۔ صدر صاحب نے ہمیں اس معاہدے کے کوائف بتا کر حکم دیا تھا کہ اس سلسلے میں معاہدے کی شرائط تیار کی جائیں، چنانچہ ہم نے وہ تیار کر کے پریزیڈنٹ ہاؤس بھجوا دی۔ اس کے بعد معاہدہ ہو گیا اور اس کی تصدیق شدہ نقل ہمارے پاس پہنچ گئی اور بس۔ ڈاکٹر خالد نے جواب دیا آپ نے اس سلسلے میں تفصیلات پریزیڈنٹ ہاؤس سے کیوں طلب نہیں کی تھی؟ سر سلطان نے قدر غصیلے لہجے میں کہا صدر صاحب نے خود ہی ہم سے فون پر براہ راست بات کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے، چنانچہ انہوں نے حکم کی تعمیل کی ان کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے، چنانچہ ان کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ ڈاکٹر خالد نے جواب دیا اوکے شکریہ۔ سر سلطان نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور قدر غصیلے انداز میں کریڈل پر رکھ دیا۔ تم نے سن لیا کہ ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا آپ صدر صاحب سے بات کریں، وہاں یقیناً موجود ہوگی۔ عمران نے کہا تو سر سلطان نے اس بات میں سارے لاتے ہوئے ریسیور اٹھایا، پھر نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا، تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ۔ دوسری طرف سے صدر صاحب کے ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی سلطان بول رہا ہوں، سیکرٹری وزارت خارجہ صدر صاحب سے بات کراؤ۔ سر سلطان نے انتہائی حسیلے لہجے میں کہا سلطان بول رہا ہوں، سیکرٹری وزارت خارجہ صدر صاحب سے بات کراؤ۔ سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ہیلو۔ چند لمحوں بعد صدر صاحب کی بھاری اور باوقار آواز سنائی دی سلطان بول رہا ہوں جناب۔ سر سلطان نے مدبانہ لہجے میں کہا فرمائیے۔ دوسری طرف سے صدر نے پوچھا تو سر سلطان نے ساتال پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے اس رپورٹ کے بارے میں پوچھا۔ وہ رپورٹ ڈاکٹر عالم نے خود ہی تیار کی تھی اور معاہدے کے بعد وہ رپورٹ اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ اس سلسلے میں مزید تحقیقات کر سکے۔ سیکرٹ سروس کے چیف صاحب سے کیا بات ہوئی ہے؟ اس بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ صدر صاحب نے جواب دیا ابھی ان سے تو بات نہیں ہوئی جناب، ان کی نمائندہ خصوصی علی عمران سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ہی یہ رپورٹ مانگی ہے، وہ اس وقت میرے پاس موجود ہیں، اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں تو۔ سر سلطان نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا بات کراؤ۔ دوسری طرف سے صدر صاحب نے باوقار سے لہجے میں کہا یس سر، حقیر فقیر پر تقصیر علی عمران MSc DSc آکسن بزبان خود بول رہا ہوں جناب۔ عمران کی زبان ریسیور لیتے ہی رواں ہو گئی، جبکہ سر سلطان کے ہونٹ بھینچ گئے اور ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ آنکھوں سے عمران کو مذاق کرنے سے باز رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ مسٹر علی عمران، رپورٹ کے سلسلے میں سر سلطان کو میں نے بتا دیا، چونکہ یہ سب کچھ خفیہ رکھا گیا تھا اس لیے رپورٹ بھی ڈاکٹر عالم کے پاس ہی ہے۔ ڈاکٹر عالم کی بازیابی انتہائی ضروری ہے، آپ چیف صاحب کو میری طرف سے بھی کہہ دیں کہ وہ اس سلسلے میں فوری طور پر حرکت میں آ جائیں۔ صدر صاحب نے عمران کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی طرح باوقار سے لہجے میں جواب دیا جناب چیف صاحب کی اب کوئی عمر رہ گئی ہے حرکت کرنے کی، وہ ویسے بھی انتہائی سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، شاید ان پر بڑھاپا کوئی ضرورت سے زیادہ ہی اثر انداز ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ جناب کہ کیا چیف صاحب اس لیے حرکت کرے کہ ڈاکٹر عالم صاحب آپ کے قریبی عزیز ہیں؟ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا؟ حرکت سے میرا مطلب ایکشن لینے کا تھا۔ یہ معاہدہ پاک ایشیا کے مجموعی مفاد کے لیے انتہائی اہم ہے، یہ صرف ڈاکٹر عالم صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سیکرٹ سروس کے چیف جناب ایکسٹرو اس کی اہمیت کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے صدر صاحب نے ایک بار پھر عمران کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی طرح سنجیدہ اور باوقار لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی خود رابطہ ختم کر دیا۔ یہ خود تو حرکت کرنے سے بھاگ گئے، دوسروں کو حرکت کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا یہ تم نے کیا بکواس شروع کر دی تھی؟ جانتے ہو کہ صدر کا عمدہ کس قدر باوقار ہوتا ہے؟ کیا تمہارا اب دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سر سلطان نے انتہائی حسیلے لہجے میں کہا میرے علاقے کی اصلاحی کمیٹی کا صدر بھی یہی کہتا ہے، لیکن کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا اور وہ بیچارہ اکیلا ہی اپنے باوقار عمدے کو کاندھے پر اٹھائے دفتروں کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن سر سلطان نے اس دوران ریسیور اٹھا لیا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا۔ یس ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ۔ رابطہ قائم ہوتی ایک بار پھر ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی، سلطان بول رہا ہوں، صدر صاحب سے بات کرائیں۔ سر سلطان نے کہا یس سر، ہولڈ ڈاؤن کریں۔ دوسری طرف سے اسی طرح مدبانہ لہجے میں کہا ہیلو۔ چند لمحوں بعد صدر صاحب کی باوقار اور سنجیدہ آواز سنائی دی، سلطان بول رہا ہوں جناب، میں معذرت خواہ ہوں جناب کہ علی عمران نے آپ کے عہدے کے وقار کا خیال یہ تم نے کیا بکواس شروع کر دی تھی؟ جانتے ہو کہ صدر کا عہدہ کس قدر باوقار ہوتا ہے؟ کیا تمہارا اب دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سر سلطان نے انتہائی حسیلے لہجے میں کہا میرے علاقے کی اصلاحی کمیٹی کا صدر بھی یہی کہتا ہے، لیکن کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا اور وہ بیچارہ اکیلا ہی اپنے باوقار عہدے کو کاندھے پر اٹھائے دفتروں کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن سر سلطان نے اس دوران ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر
तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। रब्ता कायम होती है। एक बार फिर मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। सर सुल्तान बोल रहा हूँ, सदर साहब से बात कराएं। सर सुल्तान ने कहा। यस सर, होल्ड डाउन करें। दूसरी तरफ से उसी तरह मौदबाना लहजे में कहा, हेलो। चंद लम्हों बाद सदर साहब की बावकार और संजीदा आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूँ जनाब, मैं माजरत खा हूँ जनाब कि अली इमरान ने आपके ओहदे के वक़ार का ख्याल रखे बगैर इस तरह की गुफ्तगू की है। दरअसल उसका मिजाज और फितरत ही ऐसी हो गई है। उसने दास्ता आपसे गुस्ताखी नहीं की। वैसे मैं उसकी तरफ से आपसे ज़ाती तौर पर माजरत खा हूँ। मुझे यकीन है कि आप भी उसे नज़रअंदाज कर देंगे। सर सुल्तान ने इंतहाई माजरत खाना लहजे में बात करते हुए कहा, मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं बनाया सर सुल्तान, मैं उनके मिजाज और तबीयत से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हूँ। आप परेशान ना हो, इमरान साहब की हर बात काबिल कबूल हो सकती है, जिनकी बेपनाह सलाहियतें मुल्क व कौम के लिए मुसलसल काम आ रही हों। खुदा हाफिज़। दूसरी तरफ से सदर साहब ने जवाब दिया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। सर सुल्तान ने इत्मीनान के एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। सुन लिया तुमने, सदर साहब तुम्हारे बारे में कैसे ख्यालात रखते हैं और तुमने उनसे कैसी बचगाना गुफ्तगू की है। आइंदा अगर तुमने हिफ्ज़ मरातब का ख्याल ना रखा तो मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ। सर सुल्तान ने कहा, सदर साहब वाकई वसीउल क़ल्ब और आला ज़र्फ़ के मालिक हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आइंदा वो भी हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखेंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब, उन्होंने मरातब की कौन सी खिलाफ वर्जी की है। सर सुल्तान ने हैरान होते कहा, उन्होंने सीक्रेट सर्विस के चीफ जनाब X2 को हरकत करने के लिए कहा है। अब आप खुद ही सोचें कि क्या जनाब इमरान X2 साहब के लिए ऐसे अल्फाज क्या नहीं उन्हें ज़ेब देते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े, वो तो उन्होंने मुहावरतन कह दिया था। वैसे काश उन्हें मालूम होता कि वो खुद कैसी कैसी हरकतें करता रहता है। सर सुल्तान ने हंसते हुए जवाब दिया, उनका मूड बदल गया था। हरकत में बरकत होती है जनाब, इसलिए अब आप मुझे हरकत में आने और यहाँ से जाने से मना नहीं करेंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इसके साथ ही वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। लेकिन इस केस के सिलसिले में तुमने क्या फ़ैसला किया है। सर सुल्तान ने भी उठते हुए कहा, अभी कुछ फ़ैसला नहीं किया। वैसे इस मुलाकात में इस दूसरे अफसर की बातों से तो मुझे एक और शक पड़ रहा है कि कहीं डॉक्टर आलम की गुमशुदगी में खुद हुकूमत साताल का हाथ ना हो। वो शायद किसी वजह से पाकिस्तान से मुआहदा ख़त्म करना चाहते हैं। इमरान मीटिंग हॉल से निकल कर ऑफिस में आते हुए कहा, मैं वजारत ख़ारजा का सेक्रेटरी और इस ओहदे पर रहने की वजह से मुझे अक्सर गैर मुल्की सदूर और ऐसे ही दूसरे अफराद से मिलना पड़ता है। साताल के सदर से भी कई बार मिल चुका हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो इस मामले में शरीक नहीं हो सकती, अलबत्ता हो सकता है कि कोई और फैसला हो। सर सुल्तान ने जवाब दिया, अभी तो मैं सिर्फ शक का इजहार किया, असल हालात तो बाद में सामने आएंगे। बहरहाल ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि जिस काम से भी पाकिस्तान को कोई मफाद वाबस्ता हो वो काम ज़रूर करूँ। इमरान ने जवाब दिया और सर सुल्तान ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और इमरान सर सुल्तान को खुदा हाफिज़ कहकर उनके ऑफिस से बाहर आ गया।